امریکہ کے سفیر مائک ہکابی نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر لے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر امریکی میزبان کو انٹرویو میں مائک ہکابی نے دعویٰ کیا کہ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے، اس لیے اس پورے خطے پر قبضہ کرنا ان کا حق ہے۔ ابھی کل ہی اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک ہکابی نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر مستقبل کے اندر اسرائیل پورے مڈل ایسٹ پر قبضہ بھی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ خدا نے یہ زمین ان کو 3000 سال پہلے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی کھل کر ایک بار پھر سے ان لوگوں نے اپنے گریٹر اسرائیل کے ارادے دنیا کو بتا دیے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانے والے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل کے ایک سفیر نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ یعنی ایران کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے ترکی یا طیب اردوان کی حکومت۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہی ترکیہ جس کا کچھ حصہ گریٹر اسرائیل میپ کے اندر آتا ہے۔ اور آپ ذرا اس میپ کو دیکھ کر بتائیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جو کہ کنٹرول کرنا باقی رہ گیا ہے۔ فلسطین، عراق، جارڈن، شام، مصر اور سعودی عربیہ کو تو دن رات ٹرمپ یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ابراہیم اکارڈ کے اندر شامل ہو جاؤ، اور ترکیہ کو ابھی آپ کے سامنے دھمکی دے دی ہے کہ ایران کے بعد اگلی باری تمہاری ہے۔ آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تمام ایریا اس وقت جو کہ گریٹر اسرائیل کے اندر آتا ہے تقریباً 90% اسرائیل کے انفلوئنس کے اندر آ چکا ہے، یا یوں کہیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ تمام ملک مل کر بھی اسرائیل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایران کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ایران ایک واحد ملک ہے جہاں پر جمہوریت نہیں ہے بلکہ خلافت کا اسلامی نظام نافذ ہے، اور یہ شیطان کے پجاری اپنے آقا دجال کی آمد سے پہلے اس کی سلطنت تیار کر کے اس کو صرف تخت پر بٹھانے کے انتظار میں ہیں، اور اس کی یہ تیاریاں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اسی لیے ایران اور اسرائیل کی جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ ایران بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کے 47ویں اسلامک رجیم کے سال مکمل ہونے پر ان کے آقا شیطان کا بال کا مجسمہ پورے ملک کے اندر جلایا گیا، جو کہ اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ اینڈ بلیو می کہ اگر ایران ٹوٹتا ہے تو اگلی باری پاکستان کی ہے۔ جی ہاں، وہی پاکستان جو کہ آج اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون کا سودا کرنے، اس قاتل کو فنڈ کرنے والے امریکہ اور یہ نسل کشی کرنے والے اسرائیل کا اتحادی بن کر غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ بن کر ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ ہم اسپیچ لیس کے غزہ کے اندر تباہی مچائی، اسرائیل نے شیطان کو فلسطین کے بچوں کی قربانی پیش کی، ان کا سب کچھ تباہ کر دیا، اور اس کی قیمت مسلم ملکوں سے لی جا رہی ہے۔ کوئی اس بندے کو سمجھاؤ کہ یہ ٹرمپ ان لوگوں کو پھر سے پھنسا رہا ہے، پھر سے ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے یعنی تقسیم کر کے ان کے اتحاد کو توڑ کر ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے۔ دیکھیں، ایران پر حملہ ہوگا تو وہ بدلے میں امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہر ایک ایئر بیس کو ٹارگٹ کرے گا، ایون کہ سعودی عربیہ کی امریکن بیس پر بھی۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے ابھی ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا، یعنی مجبوراً پاکستان کو سعودی عربیہ پر حملے کا جواب دینا ہوگا۔ یعنی ان شارٹ ہم ایران کے خلاف اپنی ملٹری کو لے کر لڑیں گے۔ خدا کے لیے یہ وقت آپس میں جڑنے کا ہے، لڑنے کا بالکل نہیں ہے۔ اور صرف ایران تباہ نہیں ہوگا بلکہ پورا مڈل ایسٹ بھی تباہ ہو جائے گا، انکلوڈنگ سعودی عربیہ، کیونکہ ہر جگہ پر انسٹیبلٹی ہوگی۔ اب تک کی نیوز کے مطابق ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکی دو سب سے بڑے بحری جہاز یعنی ابراہیم لنکن اور جرالڈ فورڈ 35 ایئر کرافٹ کے ساتھ اور B-2 بامبرز جہاز کو لے کر، جس ایک جہاز کی قیمت $2 بلین ہے، اس کے ساتھ ایرانی سمندر کی حدود کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران نے کسی بھی طرح سے جھکنے سے منع کر دیا اور کسی بھی ایسی آفر کو ماننے سے انکار کر دیا جو کہ ان کے مفاد میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ اور اسرائیل کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایران اپنا مکمل نیوکلیر پروگرام بند کرے اور اس کے علاوہ بلسٹک میزائل بنانا بھی ختم کرے، اور یہ بات تو ایران کو کسی طرح سے قبول نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بیچ کا راستہ ضرور نکال سکتے ہیں، اس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ ایران اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ نیوکلیر پروگرام وغیرہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اسرائیل ہر صورت ایران پر حملہ کرے گا ہی کرے گا، چاہے امریکہ کے تھرو وہ لمیٹڈ ٹارگٹ پر ہی اٹیک کروائے، لیکن وہ ضرور کرے گا۔ اور اسی وجہ سے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے 5000 امریکی فوجیوں کی قبریں بھی اپنے ملک کے اندر کھود لی ہیں۔ So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now. اچھی خبر یہ ہے کہ اگر گریٹر اسرائیل بن بھی جاتا ہے تو بھی ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصے جس کو خراسان کہتے ہیں، یہاں سے کالے جھنڈوں کا لشکر بغاوت کرتے ہوئے ضرور نکلے گا، اور جا کر امام مہدی علیہ السلام کی فوج سے مل کر دجال کی اس فوج سے جنگ لڑے گا جس کی سلطنت گریٹر اسرائیل اس کا مرکز ہوگی۔ ذرا غور کریں کہ اس وقت جو بھی حالات بن رہے ہیں، مثال کے طور پر ایپسٹین فائلز کا ریلیز ہونا، سابق امریکی صدر اوباما کا یہ دعویٰ کرنا کہ ایلینز موجود ہوتے ہیں۔ Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. اور پھر اس کے بعد اچانک سے ٹرمپ کا یہ اعلان کرنا کہ میں پینٹاگون کو حکم دوں گا کہ جو بھی سیکرٹ فائلز ایریا 51 کی یا پھر ایلینز کے متعلق سیکرٹ موجود ہیں وہ ریلیز کر دیں۔ پھر آپ خود نوٹس کر رہے ہیں کہ اچانک سے بڑے بڑے انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹس کے اندر اچانک سے سٹینک ریچولز کا دکھانا اور اس کا حد سے بڑھ جانا، اور پھر اس طرح سے کھلے عام گریٹر اسرائیل بنانے کا دعویٰ کرنا، یہ سب چیزیں دراصل ایک ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔
ایپسٹین فائلز جو کہ ریلیز کی گئی ہیں وہ سچ تو ہیں، لیکن سوچیں کہ جب ان کو ریلیز کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہ دجالی سسٹم کو لانے والے ہیں، تو وہ اپنا راف دنیا کے سامنے بلا وجہ کیوں لائیں گے؟ دراصل اس کے پیچھے ایک پورا ایجنڈا ہے، اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ نہ صرف جیفری ایپسٹین ایک ٹرینڈ اسرائیلی جاسوس تھا، بلکہ لگاتار موساد سے رابطے میں بھی تھا، اور اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو یو ایس ریپریزنٹیٹو کا یہ بیان دیکھ لیں۔ And Epstein also had close ties to our own intelligence agencies and Israel's intelligence agencies. That's why there's so much effort in trying to stop this. And I do believe they'll try to stop it somewhere else. And that's going to backfire on them too. لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ شیطان کتنی طاقت رکھتا ہے، اس کی پوجا کر کے اس کے فتنہ دجال کا ساتھی بن کر آپ دنیا کی ہر دولت، شہرت، جوانی اور دنیا پر حکمرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کو بار بار دکھا کر آپ کے لاشعوری دماغ کے اندر بٹھا دی گئی ہیں، تاکہ ایک ٹائم پر جا کر آپ یہ ضرور سوچیں کہ شیطانیت آپ کے لیے بالکل ایک نارمل سی چیز ہو جائے۔ بار بار آپ کو یہ چیز اتنی دفعہ دکھائی جائے کہ آپ اس کو نارمل سمجھنے لگیں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ اس کو ریلیز نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اور اسی شیطانیت کو نارمل کرنے سے پہلے آپ کا دماغ تیار کیا گیا، کیونکہ آپ کو میڈیا پر بار بار شیطانیت دکھائی گئی، موویز کے اندر دکھایا گیا، اور اس کے بعد سپورٹس ایونٹ کے اندر آپ کو شیطان کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ مطلب زمین تیار کی گئی، اور اس کے بعد اس پر ایپسٹین فائلز کا بیج لگایا گیا۔ اور یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ حال ہی میں ہوئے اولمپک کی اوپننگ ویڈیو ہے، جس کے اندر بیفومیٹ پر موجود پینٹاگرام کو اس سپورٹس ایونٹ کے اندر بھی دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جس طرح سے شیطانیت اولمپکس کے اندر دکھائی گئی ہے، میں نے اس پر باقاعدہ ایک الگ سے ویڈیو بنا کر اس کو پہلے ایکسپلین کیا تھا۔ اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مصر کے اندر ہونے والا یہ سٹینک ایونٹ تو آپ کو یاد ہوگا، جو کہ ہو بہو دجال کی قید کو شو کرتا ہے، یعنی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ یہ اس اسلامی سین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ حدیث کے اندر موجود ہے حضرت تمیم داری کے ساتھ، کہ حضرت تمیم داری نے دجال کو اسی طرح سے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی دجال کو ایک اسکرین کے اندر قید دکھایا گیا ہے، جو کہ قید میں ہو کر بھی انسانوں کو دیکھ رہا ہے، اور بہت جلد یہاں سے ریلیز ہونے والا ہے۔ اور اس قدر شیطانیت کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک سٹیپ مزید آگے جا کر ایکسٹریم لیول پر جا کر ایپسٹین فائلز کے ذریعے لوگوں کو شیطان کی قربانی اور اس کو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ عام لوگوں کو دکھا کر یہ میسج دیا گیا کہ شیطان کتنا پاورفل ہے، اور آج بھی دنیا پر اس کا کنٹرول ہے، وہ خدا سے بہتر طریقے سے اس دنیا کو چلا سکتا ہے، اور اگر تمہیں بھی دنیا کے اندر کامیابی چاہیے تو اس کے ساتھی بن جاؤ۔ اور آپ ذرا نوٹس کریں کہ لوگوں کے دماغ بھی شیطانیت کو بار بار دیکھ کر اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ایپسٹین فائلز کے بعد بھی اس طرح کا کوئی بڑا احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے آپ کو ایلین ہوتے ہیں یہ یقین دلوا کر سیکرٹ فائلز ریلیز کر دی جائیں گی، اور دنیا کی حکومتوں کو خوف زدہ کیا جائے گا کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، اور اگر دنیا کے باقی ملکوں کو خود کو بچانا ہے تو سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کا اتحادی ان کا ساتھی بن کر ان کی پروٹیکشن میں آنا ہوگا، لیکن ان کی شرطوں پر۔ ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر کے اندر فیک ایلین اٹیک بھی کروایا جائے گا، اور تمام بڑی حکومتوں کو ایلین کے خوف سے ایک عالمی شیطانی حکومت یعنی آنے والے ورلڈ آرڈر کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی ایک عالمی حکومت جس کو دجال کنٹرول کرتا ہوگا، وہی فتنہ دجال جو کہ پہلے بھی پردے کے پیچھے رہ کر انسانوں کے لیے اے آئی کو، میڈیا انڈسٹری کو، فارما انڈسٹری کو، فوڈ انڈسٹری کو، سوشل میڈیا کو، پولیٹکس کو، سب کچھ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور فیوچر میں ان لوگوں کا منصوبہ ہے کہ انسانوں کو صرف ایک ٹیگ لگا کر یا پھر بھیڑ بکری کی حیثیت دے کر ان پر RFID بھی لگا دی جائے، ان کو مذہبی طور پر دھوکہ دیا جائے، اور اس منصوبے کو ناسا کا پروجیکٹ بلو بیم کہا جاتا ہے۔ اس سیکرٹ پروجیکٹ کو کینیڈین صحافی سرج مناف نے سال 1990 کی دہائی کے اندر اس تمام منصوبے کو ایکسپوز کر دیا تھا، اور اسی ایکسپوز کی وجہ سے اگلے 2 سال کے اندر وہ اچانک سے پراسرار طور پر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ سرج منافٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا کی ایلیٹ کلاس ناسا کے ساتھ مل کر 4 سٹیپس کے اندر دجالی نظام کو نافذ کرے گی۔ پہلا سٹیپ، آرٹیفیشل زلزلے، مصنوعی بارشیں اور آرکیولوجی کی جعلی دریافتیں دکھا کر لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کے مذہب کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ غلط ہے، تاکہ لوگوں کو اپنے مذہب سے متعلق شک و شبے کے اندر ڈالا جائے۔ پھر ان کی پرانی مذہبی کتابوں کی نئی تشریح پیش کی جائے گی تاکہ یہ لوگ مزید گمراہ ہو سکیں۔ دوسرے سٹیپ کے اندر وہ ایک ایسی بات کہتا ہے جو کہ اس دور کے اندر سوچنا شاید بے وقوفی تھی، لیکن آج سٹار لنک، سیٹلائٹ نیٹ ورک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرون ٹیکنالوجی نے حیرت انگیز طور پر ان باتوں کو سچ ثابت کر دکھایا۔ وہ کہتا ہے کہ جدید ہولوگرام ٹیکنالوجی سے آسمان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی یا پھر بدھ یا پھر دوسرے مقدس کرداروں کو اترتے ہوئے دکھایا جائے گا، یعنی ہر قوم کو اس کے عقیدے کے مطابق روحانی منظر بنا کر دکھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر کرسچن اور مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2 فرشتوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر اترتے ہوئے دکھایا جائے گا، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین کریں کہ ان کا مسیح دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا ہے، اور اس کی کہی ہوئی ہر ایک بات کو مانیں۔ اور زمین پر اترنے کے بعد اس فیک ڈسپلے کو، اس ویڈیو کو اصلی شخص سے بدل دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ یہی اصلی شخص ہے جو کہ ہو بہو اسی کی طرح دکھتا ہوگا۔ تیسرے سٹیپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ سیٹلائٹ فریکوینسی کے ذریعے انسانوں کے دماغ کے اندر آوازیں ڈالی جائیں گی کہ یہ آواز خدا کی طرف سے ہے، کہ یہی میرا بھیجا ہوا مسیح ہے، اس کی ہر بات مانو اور اس کی مدد کرو، اور لوگ سمجھیں گے کہ خدا ان سے براہ راست کلام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 4تھ سٹیپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایک فیک ایلین اٹیک کروایا جائے گا، تاکہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں کو ایک عالمی دشمن یعنی ایلین کے خوف سے ڈرا کر ایک عالمی حکومت کا حصہ بنایا جائے، ایک ایسی عالمی حکومت جس کو یہ ایلیٹ کلاس دنیا کا یہ شیطانی طبقہ کنٹرول کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ون ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ گورنمنٹ یا پھر دجالی حکومت، کیونکہ ہر ایک ملک پر کنٹرول کرنے کی بجائے ایک عالمی حکومت کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے۔
اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قدرتی موسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، سیٹلائٹ نیٹ ورک، نیورالنک ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے. آج یہ سب کچھ تقریباً مکمل ہو چکا ہے سوائے ایلین اٹیک کے، جس کو میں اگر ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کرنے لگوں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ صرف ایلین اٹیک کروانا باقی ہے، اور آنے والے ٹائم کے اندر آپ کچھ سالوں کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے. اسی وجہ سے یہ کھل کر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بار بار یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ اس کو قبول کر لیں. ان کے لیے یہ بالکل نارمل سی بات ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار اتنی دفعہ جھوٹ بولو کہ وہ بھی سچ لگنے لگے. پر یہ ان کا ایجنڈا ہے، ان کا پلان ہے، کیونکہ اللہ کے پلان کچھ اور ہیں. اللہ کا پلان یہ ہے کہ وقتی طور پر ان لوگوں کو عروج تو ضرور ملے گا، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کا دین ہی غالب رہے گا. اسی لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ اور ان کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس فتنے سے اور ان کی چالوں سے متعلق آگاہی دیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ شیطان نے کس طرح سے ان کو ورگلا کر دھوکے میں ڈال کر ان کو دنیا کی حکمرانی اور جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ اس شیطان کی فطرت ہی انسانوں کو دھوکہ دینے کی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ منصوبے وہ بناتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ کرتا ہے. شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ انسان کو یہ احساس دلواتا ہے کہ طاقت، جنت اور کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیں گھبرانے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خوف کے اندر جینے کی نہیں بلکہ شعور کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. ہمیں نفرت پھیلانے کی نہیں بلکہ اپنی نسل کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے اور جھوٹ کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اور ان کو بتائیں کہ ایمان صرف لفظ نہیں ہوتا بلکہ کردار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس کو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے گا.